عیسائی مذہب پسند ہے وہ عیسائی بن گیا، جسے سکھ مذہب پسند ہے وہ سکھ بن گیا، جسے اسلام مذہب پسند ہے وہ مسلمان بن گیا۔ لیکن جس طرح ایک گھر کے اندر 5 بیٹے ہیں، ایک ٹھگنا ہے، ایک لمبا ہے، ایک کالا ہے، ایک گورا ہے، یہ اختلاف باپ اور ماں کے اندر اختلاف کو پیدا نہیں کرتا۔ اسی طرح ہمارا مذہب ہے کہ آدمی کسی بھی مذہب کو اختیار کر لے، لیکن ہندوستانی ہونے میں ملکی اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ ہمارا مذہب ہے، ہم اس کو مانتے ہیں اور یہی ایک حقیقت ہے، لیکن برا ہو اس نفرت کی سیاست کا۔ ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کے نہ سر ہے نہ پیر ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہر مذہب کی ایک جزئی چیز کو دستور میں ہندوستان کے اگر لایا جائے گا تو وہ دستور ہوگا، نہیں لایا جائے گا دستور نہیں ہوگا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، مودی جی کو ایسی کچی بات نہ کہنی چاہیے، لیکن دنیا ہے ہر بات کو کہتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کے برابر میں جب ملک کا پرائم منسٹر یہ باتیں کرتا ہے جس سے مسلمانوں کے خلاف نفرت ظاہر ہوتی ہے، ملک کا ہوم منسٹر ایسی باتیں کرتا ہے تو دوسرے کیوں نہ کریں گے؟ آپ نے دیکھا جھارکھنڈ کے اندر اس کے ذمہ دار بنایا گیا آسام کے چیف منسٹر کو۔ آسام کے چیف منسٹر کی روز کی تقریریں آپ سنیے، مسلمان کو مسلمان نہیں کہتا، اس کی زبان سے مسلمان کا نام نہیں ہے، ہمیشہ گھسپیٹیا کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کتنی بڑی جہالت ہے، جس برادری کا وہ آدمی ہوگا اس برادری کے مسلمان بھی آسام میں ہوں گے۔ ہندوستان کی کوئی برادری ایسی نہیں ہے جس کے اندر مسلمان نہ ہو، وہ مسلمان کا نام لیتے ہوئے گھبراتا ہے، مگر خدا کی قدرت ہے جو 1 مہینہ جھارکھنڈ کے اندر رات اور دن تقریریں مسلمان کے خلاف کرتا رہا، وہاں مسلمانوں کا نام لے کر ان کے خلاف بولنے والوں کا منہ کالا ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمجھو، صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ وہ تقریریں کی اور تقریریں کر کے چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات اور دن مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے تھے۔ جھارکھنڈ کے صرف ہندو نہیں، ہندو اور مسلمانوں نے مل کر اس تحریک اور اس سیاست کو تھوک دیا۔ اس کے الیکشن کے اندر بی جے پی کی ناکامی وہ صرف مسلمان کے حصے میں نہیں لکھی جائے گی۔ مسلمان کی تعداد کتنی ہے جھارکھنڈ کے اندر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفرت کی اس سیاست کو جھارکھنڈ کے ہندو اور مسلمان نے تھوک دیا، اس کے اوپر قبول نہیں کیا۔ وہ آدمی جو بولتا تھا وہ اپنے صوبے کے اندر بھی جب زبان سے کوئی بات نکلتی تھی مسلمان کے خلاف آگ ہی اگلتا تھا۔ دیکھو ساری ہندوستان کے اندر ہندوستانی ہونے کے لیے یہ بنیاد ہے کہ جو سب سے پہلی مردم شماری تھی سن 1951 کی، جس کا نام اس مردم شماری میں ہے وہ اور اس کی اولاد ہندوستانی ہے۔ یہ ملک کے اندر ایک قانون بنا ہوا ہے، لیکن
کانگریس، بی جے پی اور جو علاقائی پارٹیاں آسام کی ہیں، سب نے مل کر جب مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کیا گیا اور ہندوستان کی طاقت نے کیا، اندرا جی کے زمانے کے اندر بہت سے لوگ ہندوستان بمباری ہو رہی تھی، بھاگ گئے پاکستان، اور پاکستان کے بہت لوگ بھاگ گئے ادھر۔ اب کیسے کہا جائے کہ ہندوستانی پاکستانی کون کون ہے؟ تو سب نے مل کر پارلیمنٹ نے قانون بنایا کہ 1971 کے بعد جو آیا ہے وہ ہندوستانی نہیں ہے، آسام میں 1971 کی مردم شماری میں جس کا نام ہے وہ آسامی ہے، اور اس کے بعد جو آیا ہے وہ آسامی نہیں ہے۔ یہ قانون بنا دیا، قانون بن گیا۔ اب یہ حلق سے نیچے چیف منسٹر صاحب کے نہیں اتری، انہوں نے کہا کہ نہیں، سارے ملک کا دستور ایک ہونا چاہیے۔ ارے بابا، کانگریس کا زمانہ تھا، کانگریس نے پارلیمنٹ کے اندر یہ اصول بنایا، اس کے اوپر بی جے پی کے بھی دستخط ہیں، علاقائی پارٹیوں کو بھی دستخط ہے، ہم نہیں جانتے۔ اور تقریر جیسے یہاں کر رہے تھے ویسے ہی روز تقریر وہاں کرتے تھے۔ 71 نہیں 51 بنے گا، 71 نہیں 51۔ کیوں؟ اگر 51 کو بنا دیا گیا تو کم از کم 80-90 لاکھ مسلمان اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان کو برباد کر دو آسان۔ جمعیت علماء وہ جماعت تھی، ہم گئے سپریم کورٹ میں، ہم نے کہا کہ جب اس زمانے کی حکومتیں متحد ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ کیا جو حق فیصلہ تھا، اور اس نے کہہ دیا کہ نہیں، آسام کے لیے 71 ہی رہے گا۔ تمام پارٹیوں نے اس کو قبول کیا ہے۔ اب زمانہ خراب ہو گیا، دل دکھنے لگا، وہ جو وہاں دل کے اندر مسلمانوں کے خلاف آگ تھی وہ جھارکھنڈ میں لا کر کے ابلی ہے۔ اللہ نے یہاں بھی منہ کالا کر دیا۔ میرے بھائی، جمعیت علماء کا یہ کام ہے۔ ہم نے اس سے پہلے ایک اور مقدمہ آسام کے سلسلے میں رہا تھا۔ جب لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسرے شہر میں پہنچی، یہ لڑکی کہاں سے آئی؟ جو وہاں کا پردھان تھا وہ سرٹیفکیٹ دیتا تھا کہ یہ لڑکی فلاں کی ہے، باپ اس کا فلاں جگہ ہے، لڑکی یہاں رہتی ہے۔ اسی سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر اسے آسامی کہا جاتا تھا۔ اس طرح کی لڑکیاں ہندوؤں میں 24 لاکھ اور مسلمانوں کے اندر 27 لاکھ تھی۔ وہاں کی فرقہ پرست طاقت کہتی تھی کہ یہ پردھان کا سرٹیفکیٹ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تنہا جمعیت علماء کی ہم گئے سپریم کورٹ میں، اور جو بڑے سے بڑا وکیل جو ایک ایک پیشی میں 15 لاکھ روپیہ لیتا تھا، اور اتفاق سے جو چیف جسٹس تھا وہ بھی آسامی ہی کا تھا، سپریم کورٹ کا۔ مجھے تو بہت خطرہ تھا، ان کا ہوگا کیا؟ 47 لاکھ عورتیں ہیں اور ان کے بچے اگر لگا لو 1.5 کروڑ، یہ کہاں جا کے